أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دیجئے۔ یہ آیت نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یہود کے مقابلے میں ان کا رویہ، یعنی نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہود کے مقابلے میں ان کا یہ رویہ تھا کہ قرآن مجید کو جب سنتے، پہلی دفعہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، تو جو وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی، عیسائی بادشاہ تھا، تو اس نے جب مسلمان اس کے پاس چلے گئے ہجرت کر کے، تو مشرکین مکہ میں نے تحفہ تحائف دے کر بھیجا اور ان سے کہا کہ بھئی کچھ شخص ہماری طرف سے تمہارے پاس آ گئے ہجرت کر کے، ان کو واپس بھیج دو۔ تو پھر نجاشی بادشاہ نے ان مسلمانوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ بنی کہ تم لوگ ہجرت کر کے آئے ہو؟ تو اس واقعے کے پیچھے حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورۃ مریم کی جو تلاوت کی، تو وہ نجاشی بادشاہ جو تھا اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، اس پر رقت طاری، اور اس نے کہا کہ واقعی یہ کلام تاثیر رکھتا ہے۔ لہذا قرآن تو تاثیر ضرور رکھتا ہے، ہمیں خود اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ دلوں پر اثر ہو رہا ہے، دل نرم ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رویے کی تعریف کی کہ جب بھی وہ قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور یہ حق کو پہچان لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لہذا یا رب ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دیجئے۔ وہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ نجاشی فوت ہو گیا، آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں نہ ایمان لے آئیں، اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین لوگوں میں شامل کرے گا۔ ہم خیر کی امید تو اللہ سے رکھتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہ ایمان لائیں اس اللہ کے کلام پر، اس تاثیر رکھنے والے کلام پر۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کے عوض اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ یہ ان سے متعلق کی آیت ہاں، چل رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اس کی اچھی بات کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کا درجہ بلند کر دیا۔ لہذا ہمیں بھی اپنے منہ سے اچھی باتیں کرنی ہیں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور نیک لوگوں کے بارے میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اچھے اس قول کی وجہ سے ہم نے ان کو جنت میں داخل کر دیا، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ انکار کر دیتے نا، بڑا مشکل ہے، کیا کریں، اسلام میں کوئی مزہ نہیں آتا، قرآن میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہے جو انکار کر دیں، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیں، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو؟ اچھا، اس صورت کے اندر نا بہت ذرا یا ایھا الذین آمنوا آئے گا۔ اے ایمان والو، کیوں تم حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، اور نہ تم حد سے بڑھو، کیونکہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو حلال پاکیزہ طیب رزق تمہیں کھانے کو دیا ہے اسے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا، اور اگر تم ایسی قسمیں توڑ دو تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کا کھانا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو لباس پہنانا ہے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور جسے یہ میسر نہ ہو یہ تینوں باتیں تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو۔ تو بہتر یہی ہے اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو، قسمیں کھایا ہی نہ کرو، اور کھاؤ تو پھر اللہ کے نام کی کھاؤ، اور اگر کھا لو تو پھر پورا کرو، اور اگر پورا نہ کر سکو تو پھر کیا کرو؟ کفارہ ادا کرو۔ تو لہذا قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم لغو قسم، جس کی عادت پڑی ہوتی ہے، بات پہ کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں، ان کی عادت پڑ جاتی ہے، تو لہذا اس پر تو کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن کھانی نہیں چاہیے، اسلام نے منع کیا ہے۔ دوسری قسم ہے ارادتاً قسم، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے جو ہم قسم کھاتے ہیں دوسرے کو یقین دلانے کے لیے یا بات میں اہمیت ڈالنے کے لیے، تو اگر ہم اس قسم کو توڑتے ہیں تو پھر یہ کفارہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر ایسی قسم پرسی والی حالت ہے کہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، لباس بھی نہیں پہنا سکتے، غلام کو بھی آزاد نہیں کر سکتے، پھر 3 روزے رکھنے ہیں۔ یہ 3 روزے مستقل نہیں رکھنے، چھوڑ کے بھی رکھنا چاہیں
تو رکھ سکتے ہیں لیکن روزے ضرور رکھنے ہیں۔ تیسری قسم ہوتی ہے جھوٹی قسم، جھوٹ بول کے دوسروں کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ جھوٹی قسم کا توبہ کرنا ہے، توبہ کر لیں، جھوٹی قسمیں نہ کھایا کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے اور یہ پانسے، انصاب آستانے یعنی بتوں کے آستانے، اور والازلام فال تیر نکالنے کے جو تیر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، یہ سب شیطانی کام ہے، لہذا ان سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ جو شراب حرام اللہ نے کہا ہے نا کہ گندے کام ہیں، تو یہ تیسرا حکم ہے اور یہ آخری حکم ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔ یہ شراب کا صرف دنیاوی نقصان بتایا جا رہا ہے کہ شراب پینے سے تمہاری عقل ماری جائے، تمہارے ہوش و حواس نہ رہے، پھر کیا ہوگا؟ شراب پینے سے تم آپس میں لڑو گے، جھڑو گے، کسی رشتے کو نہیں پہچانو گے۔ یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ دنیاوی نقصان تمہارا یہ ہو کہ تم شراب پی کے اپنے ہوش و حواس کو کھو دو، اور دنیاوی نقصان تو یہ، دینی نقصان یہ شیطان یہ چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تمہیں اللہ کے یاد سے روک دے اور تمہیں نماز سے روک دے۔ کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دینی اور دنیاوی نقصان ہے شراب پینے سے، کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں شراب پی جا رہی ہو اس محفل سے اٹھ جائے، اس محفل میں بیٹھے بھی نہ، ٹھیک ہے، کیونکہ امکان ہے کہ سب پی رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ بھی پی لے۔ تو ہمارے ہاں تو پی لیتے ہیں مسلمان جب سفر کرتے ہیں جہاز میں، اگرچہ حج عمرے کے لیے کیوں نہ جا رہا ہوں، کسی غیر اسلامی ملک میں جا رہے ہوں، تو جب دیکھتے ہیں اور لوگ پی رہے ہیں تو پینا شروع کر دیتے ہیں، یہیں سے اس پاکستان کی حد سے نکلتے ہی۔ تو بہت زیادہ ماڈرن نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ اس شراب پینے سے دینی نقصان بھی ہوتا ہے، تمہارا دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے، لہذا کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، واحذروا، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جان لو ہمارے رسول پر تو صاف پہنچا دینا تھا، اس نے پہنچا دیا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہیں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ وہ جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، وہ جو حرام ہونے سے پہلے، شراب ہونے سے پہلے جو پی چکے اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اب وہ تقوی اختیار کر چکے ہیں، اب وہ ایمان لے آئے ہیں، اب انہوں نے اچھے اعمال کر لیے۔ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لے آئے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ صحابہ کرام کو فکر ہوئی کہ جو لوگ ہم میں شہید ہو گئے اور وہ تو شراب پیتے تھے، ٹھیک ہے نا، یا فوت ہو گئے ہم میں، تو یعنی یہ آخری دور میں یہ شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی یہ آیات، تو ان کو فکر ہوئی کہ ان کا کیا بنے گا کہ جو لوگ پہلے شراب پی چکے اور فوت ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اب ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے جو شراب پہلے پی لی سو پی لی، اب انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، اب انہوں نے گناہ کو چھوڑ دیا، ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، پھر تقوی اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، اللہ ان کی اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایسے شکار کے ذریعے اللہ تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زد پر ہوں۔ یہ آیت اور اس کی اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر احرام کی حالت میں تھے، احرام پہن کر آئے ہوئے تھے، وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے گھروں میں گھس آئے۔ آپ کو پتہ ہے احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی اس میں آزمائش کی جیسا کہ اصحاب السبت والوں کی مچھلی کے بارے میں آزمائش کی تھی۔ اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کا امتحان لیا، تو پھر لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ جان لے اللہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ طور پر، پھر جو اس کے بعد جس نے تجاوز کیا، حد کو توڑا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دیدہ دانستہ شکار مارا جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اس شمار کے ہم پلہ جانور ہے، یعنی پھر اس نے پھر یہ فدیہ دینا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یعنی 2 سمجھدار آدمی کریں گے، اور یہ جانور
کعبہ لے جا کر قربان کیا جائے گا، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ، یعنی جتنا جو جانور شکار کیا ہے احرام کی حالت میں، اس جانور کے بدلے میں پھر کیا کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر روزے رکھنے ہیں۔ لیذوق وبال امری، یہ اس لیے کہ اس کو تاکہ اس گناہ کا وبال پہنچے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے پھر معاف کر دیا، اور جو اس کا اعادہ کرے گا اللہ پھر اسے فینتقم اللہ منہ، پھر اللہ اسے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا۔ اس وقت لوگ حج کے لیے جہاز میں سفر کیا کرتے تھے، بہت ذرا یہی سفر کا امکان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا، تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہیں، البتہ حالت احرام میں خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا، یعنی سمندر کا شکار حلال ہے، مچھلی مار کے، ٹھیک ہے، چاہے مردار بھی ہو چاہے زندہ، خود شکار کر کے مچھلی تو کھا سکتے ہو، لیکن خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا، اور اللہ کی خلاف ورزی سے بچو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، اور اللہ کی خلاف ورزی کرنے سے بچو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے قیام، امن کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، اور بے شک اللہ سب کچھ، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور اور پٹے والے جانور، یہ سب ان کا جو ہے احترام کیا کرو، اور اللہ کے گھر کا بھی احترام کیا کرو۔ خوب جان لو اللہ سزا دینے بہت سخت ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہذا عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ناپاک شراب، جوا، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز تمہیں اچھی لگے، لیکن اللہ کہہ رہے پاکی اور ناپاکی، حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نہ تم سوال کرو، اگر وہ تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم اس وقت تک پوچھو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اب تک جو ہوا اللہ معاف کرتا ہے، اور وہ معاف کرنے والا بہت بردبار ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم سوال زیادہ نہ کیا کریں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں کے لیے حج فرض کر دیا گیا تو یہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر واجب ہو جاتا اور تم اس کو نبھا نہ کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام زیادہ سوال نہیں کرتے، ہاں صرف جو بدو لوگ، جو دیہاتی لوگ، جو دور دراز علاقے میں رہتے ہوتے تھے وہ آتے تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی دوسرے شہر سے کوئی شخص آئے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، جس سے ہمیں شریعت کے اور احکام کا پتہ چلے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسے ہی سوال کیے، پھر اسی وجہ سے کفر میں مبتلا بھی ہو گئے۔ بنی اسرائیل بہت سوال کرتے تھے اور بہت سوال کرنے کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، نبھا نہیں کر سکتے تھے، اپنے آپ سوال کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے تھے۔ اللہ نے بحیرہ کو کوئی چیز اللہ نے بحیرہ کو ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ، اللہ نے بحیرہ کو کچھ نہیں بنایا، نہ صائبہ کو، نہ ہیلا کو، نہ سام کو، بلکہ یہ کافروں کے بنائے ہوئے یہ جھوٹی باتیں ہیں جو یہ اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ بحیرہ دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک لیا جاتا تھا، کوئی اس کا دودھ نہیں دوتا تھا، یعنی پھر کہتے تھے کہ ان کا دودھ جو ہے آج کے دن یا ہمیشہ کے لیے ان کا دودھ بتوں کے نام پر چڑھایا جائے گا۔
جیسے آج بھی ہوتا ہے 11ویں کو. اور سابیہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس پر کوئی بوجھ یا تاوان یا سواری نہیں کرتے تھے. یہ ان کے غلط عقائد تھے. اور پھر یہ جو ہے صائبہ ولا وسیلہ ولا حام. وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار بھی مادہ جنے اور دوسری بار بھی. ایسی اونٹنیوں کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، بڑا مقدس سمجھتے تھے پھر ان اونٹنیوں کو. اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. پھر اس سے نہ وہ خود فائدہ اٹھاتے تھے نہ کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیتے تھے. بتوں کے نام پر چھوڑ کر ان کو مقدس بنا دیا جاتا تھا. اللہ کہہ رہے یہ سب خود انہوں نے جھوٹ گھر لیا، اللہ نے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں اتاری. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یعنی جو ہم پہلے ہمارے رسم و رواج ہیں، ہمارے طور طریقے ہیں، کیا اپنے دین کو اب ہم بدل دیں؟ کہتے تھے کہ نہیں، ہم وہی کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، نہ ہی ہدایت پر ہوں، اگر وہ گمراہ ہوں تو کیا یہ گمراہی پر چلتے رہیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی ہدایت کی فکر کرو، ان کے پیچھے نہ چلو. جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. تم سب کو اللہ کے حضور جانا ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم کیا کرتے ہو. اے ایمان والو اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لے. اس وقت صحابہ کرام جب بھی کسی سفر پر جاتے تھے تو اتنے آسان نہیں ہوتا تھا واپس آنا، اور نہ فون کی سہولت ہوتی تھی، تو لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، کئی مہینے کئی سال لگ جایا کرتے تھے. تو اے ایمان والو اگر تم حالت سفر میں ہو تو موت کا وقت آ گیا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لے. اور اگر تم حالت سفر میں ہو تو تمہیں موت کی مصیبت آ لے تو غیر مسلموں میں سے بھی گواہ بنا سکتے ہو. پہلے مسلمانوں کو گواہ بناؤ اور وصیت کر دو اپنے مال کے بارے میں، اور پھر اگر مسلمان نہیں تو پھر تم 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. اور اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روکے رکھو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ وہ کسی مفاد کی خاطر شہادت کو نہیں چھپائیں گے، خواہ وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. سفر میں ہے نا، کسی کو بھی بنا دیا، پہلے مسلم کو بنانا ہے، اگر مسلمان نہیں تو پھر غیر مسلم کو بنانا ہے. اور طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز کے بعد انہیں مسجد میں روکے رکھو، اور نماز کے بعد ان سے قسمیں اٹھاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد اپنے مفاد کے خاطر اس کو چھپائیں گے نہیں، گواہی دیں گے، خواہ وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہم اللہ کے خاطر گواہی نہیں چھپائیں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے. پھر اگر یہ معلوم ہو کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہوں گے تو ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے کر لو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے لمبے لمبے آگے کے انتظام کرا رہے ہیں کہ دیکھو جو پہلے 2 گواہوں کے اہل تر ہوں اور ان کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، وہ اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہوگی اور ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے. اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیں موت کی تیاری کر کے رکھنی ہے. آتا ہے کہ یعنی پھر جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پاس وصیت لکھ کے رکھتے تھے کہ کیا ہمارے مال کا کرنا ہے، ہماری چیزوں کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ شہادت پر رہیں گے، یعنی گواہیاں دیں گے جس کو گواہ بنائیں گے، اور اس سے ڈر جائیں گے کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے. یعنی 2 بنائیں گے نا، اس کے اوپر 2 اور بنائیں گے گواہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہارے مرنے کے بعد جو 2 گواہ ہوں گے وہ قسمیں کھائیں گے، اور انہیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ اگر انہوں نے قسمیں چھپائیں تو 2 اور لوگ موجود ہیں جو قسمیں کھا کر بتا دیں گے کہ مال کے بارے میں کیا وصیت کی تھی. اگر ایسے یعنی وصیت کر لیں تو میرے خیال میں یتیموں کا مال محفوظ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ سے ڈرو اور اللہ کے احکام کو دھیان سے سنو، اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا. سب سے بڑی بات تو یہی ہے. جی، جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا
تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسولوں سے بھی میں پوچھوں گا قیامت والے دن، وہ کہیں گے ہمیں تو علم نہیں، آپ ہی غیب جانتے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ عیسی ابن مریم سے کہے گا میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری نصرت کی تو گہوارے میں بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں کلام کرتا تھا۔ یعنی اللہ نے یہ فضل کیا کہ ماں کی صفائی بھی اس نے بیان کی، اور پھر بچپن میں اس نے عیسیٰ علیہ السلام نے بات بھی کی، اور بڑے ہونے کے بعد بھی اس نے لوگوں کو دعوت دی، بچپن میں بھی ایسی بات کی جیسے کوئی بڑے ہو کر بات کرتا ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں، اور اس نے روح اس میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اور تو مادر ذات اندھے کو، یعنی جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا، اور کوڑی والے کو، یعنی برس کی بیماری جس کو ہوتی تھی، میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا، جس کو اسکن کی بیماری ہوتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ مسیح ہم کہتے ہیں نا، ایسے مسیحا تھے کہ جس کی بینائی پیدائشی نہیں ہوتی، تو اللہ کے حکم سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے تو ہاتھ پھیرتے تھے، ان کی بینائی واپس آ جاتی۔ اسی طرح جو اسکن کی بیماری ہوتی تھی، کوڑ کی بیماری، یہ بھی صحیح ہو جاتی تھی۔ اور اگلا معجزہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اب جب تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتا تھا، یعنی مرے ہوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ اور جب تم بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا تھا۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا تو وہ یہ معجزے دے کر کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، لیکن وہ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائے، تب وہ حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر مائدہ یعنی دسترخوان نازل کر دے؟ تو قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ نے ان سے کہا اگر تم ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کرو، ایسے سوال نہ کرو، ایسے تقاضے نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ یعنی وہ ایمان تو لے آئے تھے حواری، اور انہوں نے یہ تقاضا جو کیا کہ دسترخوان ہمارا آسمان سے اترے، انہوں نے یہ اس لیے کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میرے سامنے ان مردوں کو زندہ کرو، تو پرندے زندہ ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں آپ پر ایمان تو لے کر آیا ہوں، لیکن میں عین الیقین دیکھنے کے بعد میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو ایسے ہی حواریوں نے کہا کہ ہمارے سامنے دسترخوان اترے تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ربنا، یعنی 2 دفعہ اے اللہ بھی کہا، ربنا اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، ہمارے پھلوں اور ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم پر دسترخوان تو اتارتا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسے اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ یعنی اللہ نے کہا پھر یہ معجزہ مانگ رہے نا، اگر یہ معجزہ پورا ہو گیا پھر ایمان نہیں لائے تو پھر میں ان کو بہت سخت سزا دوں گا، پھر میں مہلت اور ڈھیل نہیں دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے قالوا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کروں گا جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو اس بات کا علم ہوتا، فقد علمتا، آپ کو اس بات کا پتہ ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن جو آپ کے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تو تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ میں نے انہیں صرف وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم؟ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا۔ فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا،
ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا نا. فوت کا مطلب ایک دفعہ فوت بھی ہو جانا، مر بھی جانا، اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا لے لینا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم کے ساتھ جب لے لیا، یا اللہ جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، پھر تو ہی ان میں نگران تھا اور تو ساری چیزوں پر شاہد ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر ان کا تثلیث کا عقیدہ بنا تھا نا کہ اللہ، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں مل کے خدا ہیں. اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو غالب اور دانا بھی ہے. اللہ جواب میں فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا، اور ان کے لیے ایسے باغات بھی ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی قیامت والے دن. اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، اور جو اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان میں ہے، اور اللہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اگلی صورت ہے سورۃ الانعام. یہ سورۃ مائدہ مدنی صورت تھی. اس میں حلال و حرام کے مسائل بتائے گئے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ صورت تھی، جس میں جو حلال اللہ نے بتا دیا وہ حلال ہیں، جو حرام کہہ دیا وہ حرام رہے. اگلی صورت ہے سورۃ انعام. یہ مکی صورت ہے. ٹھیک ہے، یہ صورت نزول ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی. اس وقت مسلمان انتہائی تنگدستی کی زندگی گزار رہے تھے، بہت قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی. پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بنا لیتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی یعنی موت، اور ایک مدت معین ہے یعنی قیامت، اور پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. یعنی اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے موت کی، اور دوبارہ ایک اور اللہ نے عالم برزخ کے بعد ایک اور مدت مقرر کی ہے دوبارہ اٹھانے کی، قیامت کی. اللہ کہہ رہا بھی تم شک کرتے ہو. وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں موجود ہے اور زمین میں. وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، یہ ایسے ہی کرتے رہے. چنانچہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کا مذاق اڑاتے رہے. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. اللہ کرے ان قریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی. یعنی مذاق جو اڑا رہے ہیں کس بات کا؟ نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کیسے فتح حاصل کریں گے، ان کو کیسی کامیابیاں ملیں گی. اللہ کہہ رہے فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں کیسے مسلمانوں کو فتح ملے گی، ان کو عنقریب مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں مل جائیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا. اللہ کہہ رہا ہے عرب، اے مشرکین مکہ، تمہیں پتہ نہیں کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں ایسے تھیں، قوم فرعون، قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، بہت مضبوط اور زیادہ عمر والے. ان کے پاس تم سے زیادہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا تھا، اقتدار دیا ہوا تھا. تو میں نے انہیں اتنا بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں. پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کر دیا. تو یہاں ڈرایا جا رہا ہے اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان لے آؤ. تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں، انہوں نے نافرمانی کی، وہ تباہ و برباد ہو گئے. لہذا تم نہ نافرمانی کرو. اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی آپ پر اتارتے، پھر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہی کہتے کہ یہ صاف جادو ہے. اور وہ کہتے کہ اس پر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ بھی اتار دیں سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ ملتی. اللہ کہہ رہے لقضی الامر ثم لا ينظرون. جو یہ کہتے ہیں نا کہ معجزہ ہو، کتابیں اتریں، ہم اپنے ہاتھ سے چھوئیں، ہم فرشتوں کو چھوئیں. اللہ کہہ رہے جب یہ معجزہ مانگیں گے، وہ معجزہ اگر پورا ہو گیا تو فرشتے تو پھر تب اترتے ہیں جب اللہ عذاب بھیجتا ہے. لقضی الامر ثم لا ينظرون. پھر ان کو مہلت عمل کی نہیں ملے گی.
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، کیونکہ تم انسان جو ہو، فرشتے کو ہم فرشتے والی شکل میں تو ہم نہ اتارتے، اور ہم انہیں اس شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہی شبہ کہ بھائی یہ تو فرشتہ تھا، یہ تو کر سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں، پھر ہم تو غلطی کے پتلے ہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں، ہمارے ساتھ اور خواہشات جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کہہ رہے پھر بھی کسی نہ کسی عذر، بہانے، شک میں یہ پڑ جاتے ہیں۔ آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق کیا جا چکا ہے، پھر ان پر مذاق اڑانے والوں کو عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، کیسے تباہ و برباد ہو گئے ان کے گھر، ان کے ساز و سامان، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان کے جسم ایسے زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کی بہت بڑے بڑے شاخ، درختوں کے بہت بڑے بڑے تنے زمین پر پڑے بے سود۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کس کا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یقیناً تمہیں قیامت کے دن وہ جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، مگر جو لوگ خود خسارے میں رہنا چاہیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کہہ رہے باتیں تو ساری کلیئر ہیں، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کو چھو رہے ہیں، ہم بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کے معجزے دیکھتے ہیں، دن اور رات، موسم کا تغیر، تبدل، ہواؤں کا چلنا۔ اللہ کہہ رہے اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو پھر یہ خود ہی خسارے میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن کسی سے اللہ کھانا کھاتا نہیں ہے، سب کو اللہ کھلاتا ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم یہی ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بن جاؤں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ کیا اللہ نے ہمیں نہیں حکم دیا؟ ہمیں بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں کیسے شرک کر سکتا ہوں، حالانکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں۔ اور آپ کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اس دن میرا کیا بنے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، تو لوگوں کی خاطر میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ میں تو ڈرتا ہوں قیامت کے دن سے۔ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا، اور یہ بہت بڑی اصل کامیابی ہے۔ ذالک الفوز المبین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا اور کوئی نہیں دور کر سکتا، اور اگر وہ بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ بہو الحکیم الخبیر، اور وہ بڑا دانا خبر رکھنے والا ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، پوچھئے سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ یہ قرآن جو میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں ڈراؤں اور جن تک یہ پہنچے ان کو ڈراؤں۔ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ آپ کہہ دیجئے لا اشہد، میں ایسی گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے اللہ تو صرف وہ ایک ہی ہے، اور بے شک میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کو یوں پکارتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ کہہ رہے وہ جیسے اپنے بیٹوں کو انسان پہچانتا ہوتا ہے آواز، اٹھنے بیٹھے کے انداز سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہود و نصارہ نے پہچان لیا ہے، لیکن ایمان نہیں لا رہے، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے؟ بے شک ایسے ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی خود بخود کہہ دینا اللہ نے ہمیں جنت میں بھیج دینا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ پر ایسی بات کہہ دینا کہ ہم چونکہ امت محمدیہ ہیں ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اللہ نے کہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرے اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے رب کی رضامندگی ہے۔
اور اس کے لیے کامیابی ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک جنہیں تم اللہ کے سوا شریک سمجھتے تھے، پھر انہیں کوئی بہانہ میسر نہ آئے گا مگر یہ کہ وہ کہیں گے اے اللہ واللہ ربنا، اے ہمارے رب تیری قسم ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ یعنی اس دن بھی اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن بھی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اور جھوٹ بولیں گے۔ اللہ کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے۔ اللہ کہہ رہے قیامت والے دن بھی مجھ سے جھوٹ بولیں گے۔ دیکھیے وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ بولیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب وہ بھول جائیں گے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اگر یہ تمام کھلی نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ نیت ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر قرآن مجید کو ایسے پڑھ بھی لیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، دلوں تک وہ بات اثر نہیں کرتی، ایسے لگتا ہے جیسے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بات اندر تک پہنچ ہی نہیں رہی، اور دلوں میں پردے ہیں جو اثر ہی نہیں کر رہا قرآن کلام۔ اگر یہ دیکھ بھی لیں گے نشانی، اللہ کہہ رہا ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ کہ حد یہ ہے کہ وہ جب آپ کے پاس سے آ کر آپ سے جھگڑتے ہیں تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کے قصے ہیں، کوئی نہ کوئی حجت بہانہ عذر کر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی بات ہے، کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، آج کے دور میں تو اس پر عمل کرنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ وحی، یہ قرآن مجید پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، حقیقت یہ ہے کہ خود بھی حق سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اور خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے بھی اسلام کو مشکل پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ ایسے بخیل لوگ ہیں، خود بھی دین سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں مگر انہیں شعور نہیں آ رہا، انہیں پتہ نہیں چل رہا، یہ تو سمجھ رہے ہیں ہم بڑی آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کاش آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید ہمیں غیب کی خبریں دیتا ہے نا، تو یہ غیب کی خبر ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ کاش آپ دیکھیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کاش اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تو اپنے رب کی آیات کو اب کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس وقت تہیہ کرنے کا، ارادہ کرنے کا، پختہ نیت کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ آج فائدہ ہے انسان اصلاح کر لے اور رب کے کلام کے ساتھ جڑ جائے، اپنی منمانی والی زندگی نہ گزارے، رب کی پسند کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ یہ حسرتیں، تاکہ یہ ندامت، تاکہ یہ پچھتاوا قیامت والے دن نہ ہو۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ اس سے بیشتر وہ جو چھپا رہے تھے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا، اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو پھر وہ وہی کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اصل میں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ زندگی دنیا کی بس یہی اصل زندگی ہے، اور مرنے کے بعد اگر وما نحن بمبعوثین، اور کہتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اصل زندگی تو یہی ہے، کہتے ہیں یہاں کی تیاری کریں، یہاں کی فکر کریں، یہاں اپنا فیوچر بنائیں، تو بس یہی زندگی ہے۔ کس نے اٹھنا ہے؟ کس نے دیکھی قیامت؟ کوئی اٹھا ہے دوبارہ مرنے کے بعد؟ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو وما نحن بمبعوثین، آگے اللہ تعالیٰ پھر حسرت ان کی ظاہر کر رہے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ کہہ رہے یہ دنیا میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کاش آپ دیکھیں جب انہیں ان کے رب کے پاس کھڑا کیا جائے گا، اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ کیا یہ حقیقت نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، اللہ فرمائے گا تو اب پھر عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا نا کہ تمہیں دوبارہ اللہ نے اٹھانا ہے، اب تمہیں یقین آ گیا، تو وہ کہیں گے ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب عذاب کا مزہ چکھو، کیوں جو تم انکار کرتے رہے، دوبارہ اٹھنے کا انکار، جنت دوزخ کا انکار، اور پھر اللہ کی بڑائی کا انکار۔
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہیں گے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک آ جائے گی تو کہیں گے ہے افسوس، اس معاملے میں تو ہم نے کمی کی، علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے رکھیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو اللہ کہہ رہا ہے بس کھیل اور تماشا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ کیا تم عقل سے نہیں کام لیتے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ اصل میں تو یہ اللہ کے آیات کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کہہ رہے آپ کا نقصان نہیں کر رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں تو یہ کس کا انکار کریں؟ اللہ کے کلام، اللہ کی آیات کا انکار کریں۔ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، انہیں بھی تکلیفیں ایسی دی گئیں یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں، یعنی ایسے پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا اور پھر اللہ کی مدد پہنچی ان انبیاءوں کے پاس، اور پھر جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ کے اس اذن کو، اس حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کافروں کی بے توجہی، یعنی ان کا منہ موڑ لینا، ایمان نہ لانا اگر آپ پر گراں گزرتا ہے، تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کریں یا آسمان میں سیڑھی لگائیں تو ان کے پاس کوئی آپ معجزہ لے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تڑپ ہوتی تھی کوئی بھی معجزہ آ جائے، کوئی بھی جو یہ چاہتے ہیں ان کا مطالبہ پورا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان میں سیڑھی لگا لیں آپ، اور حسب منشا کوئی بھی کام کر لیں، یعنی آپ دین کی تبلیغ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر غم کرنے کا فائدہ؟ آپ لہذا غمگین نہ ہوں، آپ ان کو چھوڑ دیں، کوئی بھی فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، آپ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ لے آئیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن اللہ نے ان کو خود سے ہدایت نہیں دی کیونکہ یہ ہدایت لینا نہیں چاہتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو لہذا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نادانوں میں سے نہ ہوں، آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجئے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بات وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہے جو بات کو سنتا ہے وہ جواب دیتا ہے، اور جو والموتى یبعثهم اللہ، اور جو مردے ہیں اللہ انہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا، پھر وہ اس کے حضور واپس بلائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ انہیں کہیے معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ دیکھیے کتنا معجزہ مانگ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ آج لوگوں نے اتنی باتیں بنائی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار ہے، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا رہے ہیں دیکھو میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل، آپ ان سے کہیے معجزہ اتارنے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، سمجھتے نہیں۔ زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوں پر اڑنے والے ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، جتنے بھی بازوں پر اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہارے ہی طرح کی قسمیں ہیں، ہم نے ان کی تقدیر لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بھی سینگ والی بکری کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی بازوں والے پرندے ہیں، وہ سب تمہاری طرح کی قسمیں، انہیں بھی زندہ کیا جائے گا، ان میں بھی انصاف کیا جائے گا۔ تو پھر کیا انسانوں میں انصاف نہیں کیا جائے گا؟ سب کے سب اللہ کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے اللہ صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے، قیامت کی گھڑی آ جائے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو، بتاؤ کسی اور کو پکارو گے؟
بلکہ تم صرف اللہ کو ہی پکارو گے، پھر جس تکلیف کے لیے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو دور کر دے، اور تم پھر بھول جاتے ہو جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ آپ سے پہلی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا، اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پھر وہ گر گڑائے مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے ان پر عذاب اس لیے بھیجا کہ وہ گر گڑائیں، لیکن وہ نہیں گر گڑائے، تو پھر ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ عذاب آتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا، مصیبت آتی تھی، مصیبت دور ہو جاتی تھی، بس وہ دنیا میں مست رہے، یہ سبب کر لیں، یہ سبب کر لیں، اللہ سے نہیں جڑے، وہ اسباب جمع کرنے میں لگے رہے، اور اسباب اختیار کریں، اور کمفرٹ زون بنائیں، اور آرام دہ زندگی بنائیں۔ تو اللہ کہہ رہے اس طرح کرنے میں ان کے دل سخت ہوتے گئے، اور شیطان ان کے لیے تمام دنیا کی آسائشوں کو مزین کر کے دکھاتا رہا، اور وہ اسی میں گم رہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر کیا ہوا، انہوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا ہی دیا جو انہیں دی گئی تھی۔ ہم نے ان پر خوشحالی کے پھر تمام دروازے کھول دیے، خوب مال دے دیا، ان کو بھلا دیا، ان کو مست کر دیا، دنیا میں فراوانیاں دے دیں، حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا وہ اس میں مگن ہو گئے۔ اللہ ہمیں اتنا مال نہ دے کہ ہم اللہ سے غافل ہو کر دنیا میں مگن ہو جائیں۔ اللہ کہہ رہے اتنا میں نے پھر انہیں دے دیا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، وہ اسی دنیا کو سنوارنے، سنبھالنے اور زیادہ کرنے میں مگن ہو گئے۔ اخذناہم بغتتاً، پھر ہم نے کیا کیا، یکدم ان کو پکڑ لیا، موت نے آ گھیرا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ ہر چیز سے پھر مایوس ہو گئے۔ اسی طرح ان ظالموں کی جڑ کٹ گئی، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی اللہ نے ایسے ظالم قوم کو لگام دے دی، ورنہ دنیا کے لیے تو پھر مسلسل وہ عذاب بنے رہتے، جیسے قوم فرعون دنیا میں اللہ نے اس کو خوب آسائشیں، مہلت دی، فراوانی دی، وہ اللہ سے غافل رہے، اللہ کے ذکر سے غافل رہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑا، پھر ایسے ظالم قوموں کی ہم نے جڑ کاٹ دی، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قُلْ لَا رَأَيْتُم مِّن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، آپ پوچھئے بھلا دیکھو، اگر اللہ تمہاری سماعت اور آنکھیں سلب کر دے، ختم کر دے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں واپس دلا دے؟ تمہاری بینائی اور تمہاری سماعت کوئی بھی واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اللہ سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ اللہ کتنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، بار بار اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، دیکھو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، دیکھو معافی مانگ لو، دیکھو نافرمانیاں نہ کرو، دیکھو اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ پوچھئے ان سے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ لَا رَأَيْتُم، بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب یکدم آ جائے یا اعلانیہ آ جائے، تو گیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں۔ پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اپنے اصلاح کر لی، ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کی نافرمانیوں کے بدلے میں اللہ انہیں ضرور سزا دے گا۔ آپ ان سے کہیے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ بڑی اہم آیت ہے ہمارے عقیدوں کو صحیح کرنے کے لیے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بار بار نبی سے آ کر کہتے بھائی تم تو اللہ کے نبی ہو، تمہارے پاس تو مال ہوگا، تمہارے پاس تو فرشتے، تمہارے پاس تو طاقت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، دیکھیے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا ہمیں اللہ کی وحی کی پیروی نہیں کرنی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، میں تو اللہ کی بات مانتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھئے، کیا نابینا اور بینا، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ اور آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ انہیں ان کے رب کے ہاں اکٹھا ہونا ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، جس دن ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ شاید کہ یہ ڈر جائیں، آپ ان کو اس طرح سمجھائیے۔
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھ سے دور نہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصیت کی جا رہی ہے، کیونکہ انبیاء کا ساتھ ہمیشہ کمزور لوگ، مظلوم لوگ اور ہلکے درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے دیتے ہیں ساتھ، اور جو اونچی سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، پیسوں والے، سردار، وہ جو ہے ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جو قریش مکہ کے سردار تھے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے تھے کہ آپ کے پاس غلام اور کمزور اور غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ایسے کیا کریں کہ ان کو اٹھا دیا کریں، ہم ان حقیر لوگ، ان معمولی قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس بات پر سوچ ہی رہے تھے تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھ سے آپ نے دور نہیں کرنا، ان کی حساب سے آپ کے ذمے ان ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے معاملے میں آپ کے ذمے کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمے ہیں، لہذا آپ انہیں اپنے سے دور نہ ہٹائیے، اگر تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا تاکہ کہیں کیا ہم میں سے یہی ہیں لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی مذاق اڑایا کرتے یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان سے تو زیادہ ہم پڑھے لکھے، ہم زیادہ کمانے والے، ہم زیادہ سمجھدار لوگ، صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہم جانتے ہیں ان شکر گزار بندوں کو جو غریب ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم جانتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب وہ آپ کے پاس وہ آئیں تو اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بلکہ آپ نے ان کا اکرام کرنا ہے، بلکہ آپ نے ان کا احترام کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں مال اور عہدوں سے ویلیو نہیں بنتی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اور معیار تقوی کے ساتھ بنتی ہے۔ شکل و صورت تو اللہ نے خود بنائی، مال و دولت تو اللہ خود دے رہا ہے، اخلاق، تقوی، نیکی یہ ہم خود لیتے ہیں، یہ ہم خود سمیٹتے ہیں، یہ ہم خود چنتے ہیں۔ حسن، کس خاندان میں پیدا ہونا، کتنی شکل و صورت، کیسی قد کاٹ، کتنا مال دینا ہے، یہ تو اللہ نے چنا۔ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جب آپ کے پاس کمزور اور غریب صحابہ کرام آیا کریں تو یہ بہت مخلص لوگ ہیں دین کے، یہ نیکی کرنے والے لوگ ہیں، یہ مالدار لوگ تو اپنا مال ہی بڑھاتے رہیں گے، اپنے مال کی فکر کرتے رہیں گے، یہ نیک لوگ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس صبح اور شام بیٹھ کر دین سیکھتے ہیں، آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، آپ نے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا جو میٹیریل چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے جب یہ آپ کے پاس آئیں فقل سلام علیکم، آپ کہیے تم پر سلامتی ہو، آپ ان کو احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھائیے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو دین پر چلے گا اس کی عزت اور اکرام اور احترام ہے، اس کا مقام ہے۔ کتب علیکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص لا علم ہے، کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، یعنی نیک لوگوں میں اور مجرم لوگوں میں اور گناہگار لوگوں میں فرق ہو جائے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہیے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے بے شک میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، ایسا کیا تو میں بہک جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں گا۔ یعنی لوگوں کو خوش نہیں کرنا، خوش کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ لوگوں کی بات نہیں ماننی، بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی۔ لوگوں کی رضا کی فکر نہیں کرنی، رضا کی فکر کرنی ہے تو کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کھلم کھلا کہہ دیجئے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ لوگوں کے دین پر نہیں چلنا، تم نے دین کون سے اختیار کرنا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔
قل انی علی بینۃ من ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنے رب کے روشن دلیل یعنی قرآن پر قائم ہوں جسے تم نے جھٹلا دیا ہے، اور جس کی تم جلدی کر رہے ہو عذاب کی وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ آ کے کہا کرتے تھے نا تم ڈراتے رہتے ہو عذاب تو کبھی آیا نہیں۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جس کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہی ہے، یقص الحق، وہ حق ہی بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوا تو ہمارے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ہم لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اب آپ کا خیال نہیں رکھیں گے، اب ہم آپ کو کچھ کھانے کو نہیں دیں گے۔ اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ پھر بھی ہماری حفاظت خیال کرتا رہتا ہے، ہمیں دیتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سے ہماری ضرورت کی چیزیں روکتا نہیں ہے، تازہ ہوا، تازہ صاف پانی، ہاتھ پاؤں ہمارے چل رہے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں، ہم کھا پی لیتے ہیں، یہ کون ہم پر فضل کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر میرے اختیار میں ہوتا تو کب کا تم پر عذاب آ چکا ہوتا۔ اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بحر میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی سمندر کی تہوں میں اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں۔ ہم کتنا اپنا ایمان بیچتے ہیں، طوطے لے کر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان سے جا کر پرچیاں دے رہے ہیں کہ بھئی ہماری قسمت کا حال بتاؤ، ہیں کبھی ہم ہاتھ دکھا کر پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنی پیدائش، کبھی اپنے نام بتا کر ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتائیں ہمارا یہ سال کیسا گزرے گا۔ اللہ کہہ رہے غیب کی خبریں تو ساری کی ساری کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ وہی جانتا ہے جو کچھ اوپر زمین کے اوپر ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے سمندر میں ہے، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی پتا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور تر اور خشک چیز جو کچھ بھی ہے سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری ہو جائے۔ یعنی جب ہم سوتے ہیں نا تو ہمارے جسموں سے روح نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا، چونٹی چل رہی ہے، کوئی موذی جانور ہمیں کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، مچھر کاٹ رہے، کچھ بھی کاٹ رہے، پھر ہمیں ہوش نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہی تو ہے جو تمہاری روحیں نکالتا ہے، اور پھر جب ہماری نیند پوری ہو جاتی ہے ہمارے جسم میں روح شعور ڈالتا ہے اور پھر ہم اٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہی تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا، اور اسی نے تمہیں مقرر مدت تک جو ہے ڈھیل دی ہوئی ہے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہی تمہیں بتلائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وہی قاہر ہے، اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اس نے تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں اور وہ ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ ہمیں ترس آ جاتا ہے نا، چھوٹے بچے ہیں، ہائی اس کے حالات ٹائٹ ہیں، ہائی اس کے بچوں کا کیا بنے گا، ہائی اس کا کیا بنے گا، اچھا یہ آخری خوشی تو دیکھ لے۔ اللہ کہہ رہے جو میں فرشتے بھیجتا ہوں نا کہ جاؤ اب اس کی روح قبض کرو، انہیں کسی پر ترس نہیں آتا کہ اس کی ابھی ضرورت ہے دنیا میں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ اللہ کے حکم میں ذرہ برابر سستی نہیں کرتے، اپنی منمانی نہیں کرتے، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا مالک ہے۔ سن لو فیصلے کے اختیارات تو اسی کو ہیں اور اسی حساب لینے میں دیر نہیں لگتی اللہ کو۔ کہہ دیجئے بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہیں کون نجات دیتا ہے جسے تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو؟ اگر اس نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور شاکر ہوں گے۔ یعنی یہ مشرکین جو تھے جب سمندر میں کشتی میں بیٹھے ہوتے تھے پہلے اپنے بتوں کو پکارتے، جب دیکھتے بہت تیز آندھی چلنے لگی ہے تو پھر کہتے تھے اللہ اکیلے کو پکارو،
اور اللہ اکیلے کو پکارتے تھے تو بچ جب جاتے، تو پھر اس کے بعد جب خشکی پر آتے تو اللہ کہہ رہے تم اسی کو عاجزی سے اور چپ کے پکارتے ہو، اگر اس نے ہمیں نجات دی تو پھر کہتے ہیں ہم اللہ اکیلے کا شکر ادا کریں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر شدت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر، بتا دیجئے اللہ قادر ہے کہ وہ تم پر، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے، یا تمہیں فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے فرقے بنا کر ہر فرقے کو دوسرے فرقے کے ساتھ لڑائی کرنے کا مزہ چکھایا، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی اور اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی اور ایک اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کو اکٹھا تباہ نہ کرنا، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ پہلی قومیں تباہ ہو جاتی تھی نا نافرمانی کر کے، اب دیکھیں کبھی زلزلہ سیلاب جو آتا ہے مختلف تھوڑی جگہوں پر آتا ہے، تو پہلی قومیں تو اکٹھی تباہ ہو جاتی تھی۔ دوسری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی یا اللہ میری امت پر کبھی قحط نہ آئے، تو ہوتا ہے کبھی، یعنی مہنگائی تو ہو جاتی ہے لیکن کبھی فاقوں کی نوبت نہیں آتی۔ اور تیسری دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یا اللہ آپس میں یہ لڑیں جھگڑے نہیں، فرقوں میں نہ بٹیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ میری تیسری دعا قبول نہیں کی۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اسے قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ کہیے لست علیکم بوکیل، میں تم پہ داروغہ نہیں ہوں، بس میں صرف پہنچا دیتا ہوں، دل میں اتارنا زبردستی جوڑنا یہ میرا کام نہیں۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کر لیجئے یہاں تک کہ یہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیے۔ یعنی جہاں پر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس محفل سے اٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے رہے ہو جیسے یاد آئے فوراً اٹھو، ورنہ اگر تم نے بھی اسلام کا مذاق اڑاتے رہے، قرآن کا مذاق اڑاتے رہے تو پھر تم عمل نہیں کر سکو گے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، ان کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا تو پھر بھی فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچے رہیں۔ اللہ کہہ رہے جب اٹھ جاؤ تو پھر جب وہ کسی باتوں میں لگ جائیں تو پھر انہیں کہو کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، ہمیں اللہ کا مذاق، اللہ کے شاعر کا مذاق اور حدیث کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور انہیں اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے قید ہے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہیں گے تو ان سے قیامت والے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج دنیا میں تو پیسے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اللہ کہہ رہے قیامت والے دن کچھ بھی دینا چاہیں، زمین کے برابر سونا خزانہ بھر کر دینا چاہیں، اللہ کہہ رہے ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں قید ہیں، اور جو وہ کفر کرتے رہے اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ مثال کے طور پر ایسے سمجھیے اگر ہم الٹے پاؤں پھر جائے کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، تو پھر مثال ایسی ہے جیسے کسی کو شیطان نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران پریشان ہو زمین پر، اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ اسے پکار رہے ہوں اگر ہدایت درکار ہو تو ادھر ہمارے پاس آؤ، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، لیکن اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ کہہ رہے جو دنیا میں اتنا غرق ہو جائے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو اہمیت دے، اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے کسی کو شیطان نے
کسی جنگل کے اندر کسی ویران جگہ کے اوپر بہکا دیا ہو اور اب اسے کوئی راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو، اور لوگ اسے بلائیں، کہیں کہ بھئی یہ ہے تمہارا راستہ، اس طرف آؤ، لیکن وہ صرف دیکھتا رہے اور سمجھے نہیں بات کو، اس کے دل و دماغ میں وہ بات نہ اترے، اسے سمجھ نہ آئے، تو ان کی مثال ایسے ہے کہ یہ ہدایت قبول نہیں کر رہے، حیران پریشان دیکھتے رہتے ہیں۔ جن کی قسمت میں ہدایت ہے وہ ہدایت قبول کیے جا رہے ہیں، جن کی قسمت میں فرما برداری ہے وہ اللہ کے ہاں درجات بلند کیے جا رہے ہیں، یہ دنیا میں صرف تماشا ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں، وہی تو ہے جس کے حضور تم سب کو جمع کرنا ہے۔ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، اللہ کے حضور تو جمع ہونا ہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کیوں نہ یہ زندگی ہم شعور کے ساتھ گزاریں، کیوں نہ یہ زندگی اللہ کے حوالے کر دیں، ابھی سے اپنے آپ کو کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے سپرد، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کن فیکون، ہو جاؤ، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ پلازے، بڑی بڑی مضبوط بلڈنگیں، اللہ کے لیے ان کو تہس نہس کر دینا، ختم کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کی بات سچی ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی حکومت ہو جائے گی، اور چھپی اور ظاہر سب باتوں کو وہ جاننے والا ہے، اور وہ دانا اور ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے، میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو ایک ستارہ دیکھا، کہا کیا یہ ہے میرا رب؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب؟ یہ بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے قوم، بے شک میں تمہارے تمام شریکوں سے بیزار ہوں۔ سب لوگ شرک کرتے تھے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں کیا جو سب کر رہے ہیں۔ کہا یہ تو ڈوب جاتے ہیں، میرا رب نہیں ڈوبتا، اور کہا اپنی قوم سے میں تمام شریکوں سے بیزار ہوں۔ یہ نہیں کہا جو سب کر رہے ہیں میں وہ کر لیتا ہوں، ہے نا، برا لگتا ہے میں الگ سے میں کروں، میں نمایاں ہو جاؤں گا، یہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، بلکہ کہا میں تمہارے تمام شریکوں سے بیزار ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے دل کو یہ باتیں نہیں لگتی جو تم شرک کرتے ہو۔ بے شک انی وجہت وجہی للذی، میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی اور میں نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اللہ یہ کہ مگر یہ کہ میرا رب چاہے، میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیا تم کچھ خیال نہیں کرتے، سوچتے سمجھتے نہیں؟ اور جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ ان سے کیسے میں ڈروں جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی؟ پھر ہم دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار کون ہوا؟ ان کنتم تعلمون، تم بتاؤ اگر تم کچھ جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اپنی قوم سے سوال کیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے آپ کو ظلم سے آلودہ کر لیا، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملا لیا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کیا انہی کے لیے امن و سلامتی ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، یعنی کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ تھوڑا بہت ظلم کسی نہ کسی پر کیا ہوگا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، اور شرک ان الشرک لظلم عظیم، یہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا ملانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے صراط مستقیم دکھلایا، اور نوح کو اس سے پہلے ہم ہدایت دے چکے تھے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی تھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی ان کے والدین نیک تھے تو پھر آگے ہم نے ان کی اولادوں کو بھی نیک بنایا، ان کی اولادوں کو بھی نبوت دی، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب کے سب نیک تھے، اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، ان میں ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولادیں اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا، اور ان کے سیدھے راستے کی طرف ہم نے رہنمائی کی تھی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے، ہدایت پر چلا دیتا ہے۔ اگر یہ لوگ یعنی مذکورہ انبیاء اگر شرک کرتے تو اللہ کہہ رہا ہے ان کا سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا۔ اللہ نے یہ 18 انبیاء کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ یعنی یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ شرک اتنا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ انبیاء کو بھی نہیں بخشتا۔ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو بھی دل میں اہمیت دی جائے یا قولاً اہمیت دی جائے یا عبادت کے ذریعے اہمیت دی جائے، اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں، اور اللہ اور چھوٹی موٹی باتوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی تھی، قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی، اور اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو سپورٹ یہ پھر خدمت کر دی ہے جو ان کی باتوں کے منکر نہیں، اللہ کہہ رہے اگر ان کی نسلوں میں پھر کسی نے انکار کیا تو پھر اس کے بعد ہم نے کسی اور کو چن لیا، ان کو ہم نے نبوت دے دی۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ انہی کے راستے پر چلیے، اور کہہ دیجئے میں اس تبلیغ و رسالت کے کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، لہذا ان نصیحت کی باتوں کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ ان لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے کسی بشر پر کبھی کچھ نہیں اتارا، آپ کہیے ان سے جو کتاب موسیٰ لائے تھے اسے کس نے اتارا، اور وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی تم نے اسے ورق بنا کر رکھا ہے، ان میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ چھپا جاتے ہو، یعنی ٹکڑے ٹکڑے تم نے کر دیا، شریعت کو تتر بتر کر دیا، کچھ کو چھپاتے ہو کچھ کو ظاہر کرتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور اس نے تمہیں وہ سکھلایا جو تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ کہہ دیجئے اللہ نے اتارا، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں چھوڑ دیجئے وہ اپنی بحثوں میں پڑے رہیں۔ ہماری نازل کردہ یہ کتاب بڑی برکت والی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کون اس شخص سے بڑھ کر ظالم ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا؟ کیا میری طرف وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہیں کی گئی۔ یعنی جنہوں نے نبوت کے جھوٹے وعدے کیے، جیسے مسیلمہ کذاب کے بارے میں آتا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بھی وحی ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یا جو کہے کہ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیے جب موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی مرنے کے بعد قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ مرتے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے جب جانیں نکالتے ہیں اور تو پھر ذلت کا عذاب شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ تم نے اللہ کے ذمہ ناحق باتیں لگائیں اور اس کی آیتوں سے تم تکبر کرتے رہے، اور اللہ فرمائے گا تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے
جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا سب پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ وہ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ شریک ہیں، شریک اللہ ہیں۔ اب تمہارے درمیان ان سے رابطہ کٹ چکا ہے اور وہ تمہیں بھول گئے۔ تم کیا گمان کرتے ہو؟ اللہ کہہ رہے تم ان پر بڑا ٹرسٹ کرتے تھے کہ بھئی ہماری سفارشی بنیں گے، یہ ہمارے اللہ کے پاس وسیلہ بنیں گے۔ اب وہ کہاں ہیں جن پر تم اتنا ٹرسٹ اور گمان کرتے تھے؟ ان اللہ فارق الحب والنوى، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ کو نکالنے والا ہے۔ یعنی انسان کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، مٹی تو مردہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کہ زندہ ہے پیدا کیا۔ پھر انسان کو نطفے سے پیدا کرتا ہے، وہ بھی مردہ ہے، یا انڈے سے جاندار مخلوق، انڈا تو بے جان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جاندار مرغی کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے۔ یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں بہک رہے ہو، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو باعث آرام بنایا اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے۔ سبھی کچھ تو زبردست قوت اور علیم اندازے کے مطابق اللہ ہی کر رہا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ قرآن مجید میں ستاروں کے 2-3 فائدے بتائے گئے۔ ایک تو پہلا فائدہ تو یہ ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کے اوپر جو ستارے بنائے خوبصورتی کے لیے۔ اور یہیں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسرا فائدہ یہ کہ جو شیاطین اوپر چڑھ کر آسمان سے غیب کی باتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں، ان ستاروں سے ان کو مارا بھگایا جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو اللہ نے بتایا تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو۔ اس کے علاوہ جو ستارے آپ کے گردش میں ہیں اور ستارے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ سب غلط علوم ہیں، یہ سب کے سب بکواس ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا تو کریں کہ یا اللہ ہمیں علم نصیب فرما، اور علم بھی وہ جو نفع مند علم ہو۔ یہ فضول قسم کے علم اس میں لوگ کھپ رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں اور آگے سے آگے پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ سب بندہ ہوتا تھا، جو دیکھو یہ جی اب تو میڈیا کے ذریعے بھی یہ باتیں، صحیح علوم پیچھے رہ گئے اور آ کر بتا رہے ہیں آپ کے ستارے یہ بتاتے ہیں اور آپ کا سٹار کون سا ہے بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے علوم بنا لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب بکواس اور فضول ہیں۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم نے یہ نشانیاں اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی۔ اللہ نے تو واضح بتا دی کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کا کتنا کو فائدہ ہے۔ شیطان نے گمراہ کر دیا اور کتنے غلط علوم پیدا کر دیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار اور سونپے جانے کی جگہ بھی ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یعنی کتنی دیر ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور پھر کتنی دیر مرنے کے بعد ہم نے زمین کے اندر دفن ہو کر رہنا ہے، تو یہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اسی سے ہم نے ہر طرح کے نباتات اگائی، ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جس سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفوں سے خوشے پیدا کرتے ہیں جو کہ بوجھ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو، کون پھلوں کو پکاتا ہے؟ ذرا سا بھی ہم غور کریں، انگور کے اندر بیج کون ڈالتا ہے؟ یہ گرین ہے، یہ سرخ ہے، یہ ہلکے رنگ کا ہے، اور اناروں کے اندر رس اور ایسا پیک کون کرتا ہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے؟ اللہ کہہ رہے غور تو کرو، اور الگ الگ بھی ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جن کو اللہ نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا، پھر بغیر علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالیں۔ بعض لوگ جنوں سے بڑا ڈرتے ہیں
اور کہتے ہیں لو یہ تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں، حالانکہ جب ہم ان سے ڈرتے ہیں تو وہ ہم پر حاوی ہوتے ہیں۔ وہ جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، اللہ ان تمام جھوٹی گھڑی ہوئی شرک والی باتوں سے پاک ہے۔ وہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی تو بیوی ہی نہیں؟ جب بیوی ہی نہیں تو اولاد کیسے ہوگی؟ اسی نے تو ہر چیز بنائی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی فرشتوں کو کبھی اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں، کبھی بتوں کی جو دیوتیاں بنائی ہوئی تھی ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نظریں اسے نہیں پا سکتی انسانوں کی جبکہ وہ نظروں کو پا لیتا ہے، جبکہ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے اور وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اور اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو ایسا نور ہے۔ یہ دیکھنے والی یہ جو خوش نصیبی ہوگی یہ صرف متقی اور مومنین لوگوں کو جنت میں نصیب ہوگی جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کروائیں گے۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کلام کیا، لیکن اللہ کو کوئی آنکھ، انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری نظریں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ دیکھ سکتا ہے، اور وہ بہت باریک بین خبردار ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، اب تم جس نے بصارت سے کام لیا اس کا اپنا بھلا ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا اپنا نقصان ہے۔ میں تم پر محافظ نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف پیراؤں میں بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تو نے کس سے پڑھ لیا ہے، تاکہ اہل علم پر سب باتیں واضح ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر یہ بار بار ریپیٹ کر کر کے جو اپنا تعارف اور یہ جو بتا رہے ہیں، نبی کے پاس غیب نہیں، خزانہ نہیں، اختیار نہیں، اور پھر یہ کہ کافر یہ بھی نہ کہیں کہ تمہیں کس نے پڑھا لیا، اور اہل علم پر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ باتیں بتانے والے، یہ وحی اتارنے والی کون سی ہستی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ آپ اس کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی۔ کس کو حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد ہم سب کو، کہ ہمارا کام باتیں بنانا، عذر نکالنا، اعتراض کرنا، مین میخے کرنا نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ کے سوا، اور آپ اعراض کر لیجئے ان مشرکین سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر، نگران بنا کر نہیں بھیجا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو۔ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہو گے تو پھر فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے روکا کہ تم مہذب بنو، تم تہذیب یافتہ بنو، تم اپنے اخلاق کو گراؤ نہیں، تم ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر دعوت دینی ہے تو اس بات سے دعوت دو جو ان میں اور آپ میں ہر چیز میں برابر ہے۔ ایک اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی طرف ان کو دعوت دو، لیکن ان کے بتوں کو برا بھلا، جن پر یہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، جن کو یہ بہت عقیدت سے دیکھتے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے والدین کو برا بھلا نہ کہو، اس کو گالی نہ دو۔ اگر تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا، لہذا برائی میں پہل نہیں کرنی۔ اگر پہل کرو گے تو پھر دوسرا بھی پھر برائی کا جواب برائی سے دے گا۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، پھر انہیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس کی انہیں وہ خبر دے دے گا۔ اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں، اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں،
وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تمہیں کیسے سمجھایا جائے اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تڑپ ہوتی تھی، حالانکہ آپ کے دور میں نا ایک معجزہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، انہوں نے یہ معجزہ مانگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا چھوڑ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔